نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت ائمہ اربعہ کی یہ چوتھی اور آخری نشست ہے، جس میں ہم چوتھے امام مجتہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بات کریں گے۔ امام احمد بن حنبل سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں، اور آپ کی وفات ہوئی ہے سن 241 ہجری، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اور ولادت 164 ہجری ماہ ربیع الاول۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بغداد میں ہوئی۔ آپ کا تعلق عربوں کے مشہور قبیلے بنو شیبان سے تھا، جو تعداد کے لحاظ سے بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی جنگجوئی مشہور تھی۔ پھر زمانہ اسلام میں جہاد میں اس نے بہت اہم حصہ لیا۔ حضرت مثنى ابن حارثہ، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں عراق میں جہاد کا آغاز کیا تھا، وہ اسی قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نئے شہر بنائے تو اس میں ایک شہر بصرہ بھی تھا، جو صحرائے عرب کے آخری کونے پر تھا۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ان کو کھلی آب و ہوا میسر ہو اور لوگ صحت مند رہیں، مجاہدین، اور جو ایک قسم کی فوجی چھاونی تھی، پھر وہ ایک بڑا شہر بن گیا۔ تو امام احمد ابن حنبل کا خاندان بھی یہیں پر آباد ہو گیا، کچھ اس شہر میں آباد ہو گئے، کچھ شہر کے قریب دیہاتوں میں آباد ہو گئے۔ آپ کے دادا جو تھے، جن کا نام تھا عبد الملک، تو وہ قبیلے کے سردار تھے، اور آتے جاتے لوگ ان کے پاس ٹھہرتے تھے، قافلے ٹھہرتے تھے، اور یہ ان کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے پردادا کی بات ہے۔ پھر جو آپ کے دادا تھے حنبل، وہ اپنے زمانے میں جو عباسی دعوت تھی، بنو امیہ کے مقابلے میں جو تحریک شروع ہوئی تھی، وہ اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور بعد میں جب بنو عباس کی حکومت آ گئی تو حنبل، آپ کے دادا، انہیں ایک علاقے کا والی بھی مقرر کیا گیا۔ پھر جو آپ کے والد تھے محمد ابن حنبل، ان کا بھی ایک اچھا عہدہ تھا خلافت عباسیہ میں۔ کچھ حضرات تو کہتے ہیں وہ فوج کے سالار تھے، اور اکثر وہ جو فوجی لباس ہوتا ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی خاندان کے لوگوں کے پاس بنو عباس کے مختلف عہدے ان کے پاس تھے۔ چنانچہ ان کے ایک چچا تھے جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا کام تھا شہر کے حالات سے آگاہ کرنا، یعنی حکومت کو شہر کے حالات وہ لکھا کرتے تھے، بغداد کے حالات وغیرہ ان کو لکھا کرتے تھے پرچوں پہ، پھر وہ روانہ کر دیتے تھے۔ تو ایک اس میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے چچا کے پاس حاکم کا پیغام آیا کہ بھی ہمیں جو آج کے جو واقعات ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے روزانہ وہ بھیجتے تھے، روز کی خبریں روز بھیجتے تھے، تو وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملی۔ تو چچا نے وہ خبریں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی الگ الگ پرچوں پہ، تو وہ انہوں نے امام احمد بن حنبلی کو دے دی۔ امام صاحب کے بچپن کا واقعہ ہے، تو ان کو دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور حاکم شہر کو پہنچا دو۔ تو یہ امام صاحب وہ تھیلا لے کے گئے، اور راستے میں آپ نے اس کو دریا میں پھینک دیا، الٹ دیا، ساری خبریں ضائع کر دی۔ تو بعد میں جب حاکم کو خبریں نہیں پہنچی تو اس نے پھر ان کے چچا سے پوچھ گچھ کی کہ خبریں جو نا کیوں نہیں پہنچی؟ انہوں نے کہا میں نے تو بچے کے ہاتھ بھجوائی تھی تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، وہ خبریں میں لے کے جا رہا تھا، پھر راستے میں ان کو دریا میں پھینک دیا۔ تو دریا میں کیوں پھینک دیا؟ کہ بھئی اس میں لوگوں کی غیبتیں ہیں، اس میں چغلیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سن کے وہ حاکم بھی حیران ہو گیا، سب لوگ حیران ہوئے کہ بچہ ہو کے اتنا اس میں تقویٰ ہے اس میں۔
تو خیر ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب کا جو خاندان تھا وہ بنو عباس میں خاندان کے مختلف لوگ مختلف عہدوں پہ تھے. تو خیر امام صاحب جب دنیا میں تشریف لائے تھے نا، تو ان کے والد وہ تو ان کی یعنی ان کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد وفات پا چکے تھے، یعنی کم سنی میں، تو اس لیے ان کو اپنے والد یاد نہیں تھے. اور دادا تو خیر بالکل بھی یاد نہیں تھے، کیونکہ کہتے ہیں جو ان کے دادا تھے نا ہم حنبل، انہوں نے تو عمر ہی بہت مختصر پائی تھی. 30 سال ان کے دادا کی عمر بھی مختصر ہوئی تھی، اور والد کی عمر تو اور ہی مختصر ہوئی تھی، یعنی 30 سال کی عمر میں والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی. بہرحال والد بھی یاد نہیں تھے، دادا بھی یاد نہیں تھے، تو ایک قسم کا آپ اسے یتیم ہی کہہ سکتے ہیں. اور غربت بھی، پھر وہ پہلے جو شان و شوکت تھی، جب وہ لوگ چلے گئے جن کے پاس عہدے تھے، تو پیچھے پھر وہ غربت اور افلاس وغیرہ یہ سارے مسائل سے ان کو بچپن میں گزرنا پڑا. تو خیر بغداد میں جب وہ بڑے ہوئے، تعلیم کا زمانہ ہوا، تو بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، اور جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بچپن میں یاد کر لیا تھا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح بہت بچپن میں قرآن مجید یاد کر لیے. اس کے بعد انہوں نے جیسے لغت اور ادب اور خوش نویسی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس مدرسے میں داخلہ لیا. اس کے ایک الگ شعبہ تھا جسے دیوان کہا جاتا تھا، تو اس میں داخلہ لیا، وہ چیزیں آپ سیکھتے رہے. پھر جناب آگے آگے جو علوم عالیہ تھے، یعنی علم حدیث وغیرہ، علم فقہ کی طرف آپ گئے ہیں. تو علم فقہ میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، جو قاضی ابو یوسف ہیں احناف کے، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، یعنی ابتدائی جو فقہ تھی ان سے انہوں نے سیکھی. زمانے طالب علمی میں امام صاحب کے جو اخلاق اور آداب وہ اتنے عالی تھے کہ ان کے اساتذہ بھی ان سے بہت زیادہ مہربان تھے، اور دوسرے ان کے ساتھیوں کے جو والدین تھے وہ بھی بڑی حیرت سے دیکھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو عام بڑا مکتب ہے اس کے علاوہ خاص استاد، جیسے آج کل ٹیوشن والا استاد کہتے ہیں، اس زمانے اس کو اتالیق کہتے تھے، وہ خاص اتالیق ان کی تربیت کے لیے ہم رکھتے ہیں. تو پھر بھی ان میں وہ ادب اور وہ تمیز اور سلیقہ نظر نہیں آتا، جبکہ یہ لڑکا تو اس کا تو نہ باپ ہے نہ دادا ہے، یعنی کوئی ایسا بڑا نہیں اس کی تربیت کرنے والا گھر میں، لیکن پھر بھی اس کی عادات کتنی اچھی. تو وہ ایک قدرتی صفات ہوتی ہیں جو امام صاحب کے اندر بچپن سے تھی. تو جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ انہوں نے وہ، حالانکہ بچے تھے، لیکن اس خیال سے کہ اس میں غیبتیں اور چغلیاں ہیں، وہ خبریں انہوں نے دریا میں پھینک دی. تو خیر جن حضرات نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا، ان میں بعض حضرات ایسے تھے کہ امام صاحب کا بعد کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا جب یہ عروج پر پہنچ گئے، لیکن اسی زمانے میں انہوں نے ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی. جیسے حشیم ابن جمیل اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا اپنے زمانے کے لیے حجت بنے گا، یعنی اسلام کا اتنا بڑا عالم ہوگا کہ اس کے قول سے استناد کیا جائے گا، اس کو حجت مانا جائے گا. اچھا، اب جب امام صاحب علم حاصل کر رہے تھے، تو علم حاصل کرنے میں جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 طبقات تھے، ایک یعنی فقہا کا تھا اور ایک محدثین کا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے دونوں علوم کو حاصل کیا اور بہت اچھے طریقے سے حاصل کیا. چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی انہوں نے ابتدا کی. اس کے علاوہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اساتذہ ہیں، ان کا ذکر میں تفصیل سے آگے کروں گا، ابھی میں اختصار سے اس بات کو لے رہا ہوں. اور لیکن بہت جلدی پھر وہ حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے. فقہ میں انہوں نے زیادہ زمانہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. جب پھر حدیث کی جانب آئے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ اسفار کیے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت طویل عرصے تک انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب اپنے بڑھاپے میں بھی احادیث کو سنا کرتے تھے. بعد ان کے معاصر تھے اور ان سے بھی حدیث لیا کرتے تھے، اس کو لکھا کرتے تھے. تو امام صاحب سے پوچھا گیا اب تو آپ یعنی استادوں کے استاد ہیں، ابھی بھی آپ تحصیل علم کرتے ہیں، ابھی بھی آپ حدیث کا سماع کرتے ہیں، ابھی بھی آپ لکھتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا بھی یہ چیز تو ایسی ہے کہ یعنی ہمیشہ چلنے والی ہے، علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا.
اس قسم کے الفاظ مفہوم جو اس کا ہے امام صاحب نے فرمایا۔ تو خیر مختلف شہروں کا امام صاحب نے سفر کیا ہے، چنانچہ بغداد تو محدثین کا گڑھ تھا، اس کے علاوہ کوفہ ہے، بصرہ ہے، حجاز ہے، یمن ہے، اور جہاں جہاں بڑے بڑے محدثین کا آپ کو پتہ چلا ہے وہاں آپ گئے ہیں اور انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ البتہ آپ کا مصر جانا وہ ثابت نہیں ہے کہ مصر آپ گئے ہوں، باقی جتنے مشہور مراکز تھے وہاں سے آپ علم حاصل کرتے رہیں۔ تو امام صاحب نے ایک ایک محدث سے جو احادیث نقل کی ہے نا، وہ بعض اوقات وہ کئی کئی ہزار تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایک محدث کے پاس آپ نے تین تین چار چار سال بھی آپ نے لگائے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ 3-4 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درمیان میں آپ دوسرے محدث کے پاس نہیں جاتے تھے، مقصد یہ بعض اوقات کسی ایک شہر میں 3-4 بڑے محدثین ہیں تو پھر آپ ان کے پاس ٹھہر گئے اور ان سب کے جو حلقوں کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے ان سب سے آپ کے پاس جا کے آپ لیتے رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن مہدی بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ابو بکر بن عیاش ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وہ تفصیل انشاءاللہ آگے اگر وقت بچا تو پھر شیوخ کی تفصیل آگے بیان کروں گا، ابھی میں صرف اجمال کی جانب میں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمام جو اپنے زمانے کے بڑے شیوخ تھے نا، اگر آپ سیر اعلام نبلاء دیکھیں، تہذیب الکمال دیکھیں، تو امام صاحب کے شیوخ کی جو لسٹ ہے وہ بہت طویل ہے، لیکن ایک بڑے محدث تھے، ان سے آپ حدیث نہیں لے سکے، وہ تھے جریر ابن عبد الحمید، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں آپ بہت تنگ دستی کا شکار تھے، تو سفر کے لیے آپ کا کرایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نہیں جا سکے، ورنہ جہاں جہاں تک ممکن ہوا آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے علم حدیث حاصل کرنے میں، حتیٰ کہ آپ کا علم حدیث میں آپ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ آپ کے بعض اساتذہ وہ آپ سے رابطے میں رہتے تھے کہ یار یہ ہمارا شاگرد ہم سے آگے نکل گیا ہے، چنانچہ وہ خطوط کے ذریعے رابطے میں رہتے تھے امام صاحب سے کہ اگر آپ کے پاس فلاں مسئلے میں مزید احادیث ہوں تو لکھ کے ہمیں بھیج دیں۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مشہور ہے، یعنی واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ایسی پہنچے جو میرے پاس نہیں ہے تو آپ ضرور مجھے اس کی خبر کر دیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے کی ہو، حجاز کی ہو، شام کی ہو، عراق کی ہو، یمن کی ہو، وہ صحیح حدیث سے آپ مجھے ضرور مطلع کریں۔ تو یہ ان حضرات کا دیکھیں علمی شوق تھا، جبکہ امام شافعی ان کے استاد تھے، جو ان کا مقام ہے وہ ہم کل اس پر بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ان کا زمانہ تحصیل علم میں گزرا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو امام احمد بن حنبل کے، یہ سمجھیں کہ ان کے اساتذہ میں جو سب سے بڑا مقام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس میں آخری ملاقات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپس میں امام احمد نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس مصر بھی حاضر ہوں گا، لیکن پھر وہ مصر جانے کا بھی اس کی نوبت نہیں آ سکی، اس کا موقع نہیں مل سکا۔ جیسے میں نے کہا کہ امام صاحب کی جو مالی حالات تھے، بہرحال وہ تنگ دستی کا شکار ہوتے رہتے تھے اور چاہتے تھے فلاں جگہ بھی جاؤں، لیکن بعض اوقات آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو خیر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اب ہم کچھ ایسی چیزوں پر ہم ذکر کرتے ہیں جن کا ان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو مختلف مواقع پر بتا چکا ہوں کہ ابتدا میں جو حدیث تھی زیادہ تر وہ زبانی بیان کی جاتی تھی اور زبانی اس کو یاد کر لی جاتا، سینے میں محفوظ ہوتی تھی۔ پھر بعد میں زمانہ آ گیا، دونوں چیزیں چلتی تھی، زبانی بھی یاد کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، پھر بعد میں صرف لکھنے پر اکتفا زیادہ ہو گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان محدثین میں سے ہیں کہ جنہوں نے لکھنے کا کام بہت زیادہ کیا ہے، اس لیے جتنی احادیث امام احمد بن حنبل سے مروی ہیں، جتنا بڑا ذخیرہ ان کا ہے، یعنی مسند احمد آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے کوئی بھی جو فقہ کے جو ماہر علماء جنہیں کہا جاتا ہے نا، فقہائے محدثین، ان میں سے کسی سے بھی اتنا بڑا ذخیرہ مروی نہیں ہے۔ تو امام صاحب کی حالانکہ قوت حافظہ بھی بہت زیادہ تھی، قوت حافظہ میں کوئی کمی نہیں تھی، تو زبانی آپ جو نا احادیث املا کرا سکتے تھے، لیکن آپ انتہائی اعلیٰ حافظہ رکھنے کے باوجود حافظے پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو جو اساتذہ سے سنا وہ بھی لفظ بلفظ آپ نے لکھا ہے، اور جب جو آپ نے طلبہ کو پڑھایا ہے تو وہ بھی آپ نے لکھوایا ہے۔
اس لیے امام صاحب کا یہ معمول تھا کہ جن استادوں سے انہوں نے پڑھا تھا ان کتابوں کو الگ الگ انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور پھر وہ کتاب امام صاحب طلبا کے سامنے وہ ان کو سنایا کرتے تھے۔ اچھا، لیکن اتنی تفصیل جو آپ کے سامنے حدیث کی میں نے بیان کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب فقہی لحاظ سے امام صاحب کمزور تھے، اور جیسا کہ بعض معترضین کہتے ہیں کہ جی امام صاحب جو ہے محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، یہ بعض ائمہ کا قول بھی منقول ہے۔ بعض شافعی علماء یا بعض جو جو ان کے دیگر مسلک کے کوئی علماء تھے، متشدد تھے، تو انہوں نے امام صاحب کے اوپر جرح کر دی، بھئی امام احمد بن حنبل محدث تو بہت بڑے، فقیہ تو نہیں، فقاہت کی کون سی بات ہے ان میں؟ یہ بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ امام صاحب اکثر و بیشتر امام صاحب کا جو استدلال ہوتا تھا وہ براہ راست وہ حدیث سے ہوتا تھا، اور چونکہ حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، تو لیکن اس سے کوئی اگر یہ مطلب نکالتا ہے کہ فقہی لحاظ سے امام صاحب کمزور تھے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور ایک بہت بڑے امام کے اوپر ایک ناجائز طعن ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ امام صاحب کی فقاہت، ان کا فقہی حلقہ کس طریقے سے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ امام صاحب ابتدا میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتے تھے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت سے قواعد سے کام لیتے ہیں، اور اس میں قیاس ہے، استنباط ہے، استحسان ہے، جو بھی احناف کے قواعد ہیں اس کے مطابق وہ کیا کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں بھی آپ نے سمجھی ہیں۔ اس کے بعد وہ سفیان ابن عیینہ کے پاس گئے ہیں، اور ان کا بھی سارا علم انہوں نے لیا ہے، بلکہ اس کو لکھا ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو واقعی یعنی فقہا میں ایک بڑا درجہ ہے، ان سے تو بہت ہی زیادہ استفادہ کیا ہے، اور ان کے فقہی منہج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے، بلکہ ان کے اصول فقہ کو انہوں نے سبقاً پڑھا ہے۔ تو اگر امام احمد بن حنبل میں فقہی صلاحیت نہ ہوتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ ان کی طرف متوجہ کیسے ہوتے؟ عام طلبہ کی طرح پڑھا دیتے، جیسے عام طلبہ حدیث پڑھنے آتے ہیں، پڑھ کے چلے گئے، نقل کر کے چلے گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی قدر کرتے تھے، تو وجہ یہ تھی، انہوں نظر آتا تھا کہ یہ لڑکا غیر معمولی شخص ہے۔ بہرحال، تو اس کے علاوہ بھی جو زمانے کے ائمہ تھے، تو وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کو فقیہ قرار دیتے تھے ان کو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کے بگاڑ کو صحیح کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز پچھلی صدی کے مجدد تھے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ تو جو شخص اتنا بڑا فقیہ ہو، مجدد ہو، امام شافعی کی بات کر رہا ہوں، وہ امام احمد ابن حنبل کو فقیہ مانتا ہے اور ان کے علم کی قدر کرتا ہے، بلکہ جیسا میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی کہ وہ امام احمد سے کہتا ہے کوئی صحیح حدیث آپ کے پاس ہو، آپ کو پہنچی جو میرے پاس نہیں، تو مجھے ضرور بھیجیں۔ تو اس میں صرف روایات کا ذخیرہ جمع کرنا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ یہ بھی بات امام شافعی کو معلوم تھی کہ احمد ابن حنبل مسائل کی تخریج کرنا، اور مسائل کو اصولوں پر پرکھنا، اور روایات سے استدلال کے منہج کو، ان سب چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، لیکن آپ کو بہرحال یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ جو اصحاب رائے تھے، اور اصحاب رائے میں جیسے میں نے کہا کہ جو کٹر اصحاب رائے تھے وہ تو معتزلہ تھے، اور احناف کو بھی اصحاب رائے اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیاس کا استعمال بکثرت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ بعض ایسے مسائل بھی احناف کے ہاں ہیں جن کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، تو قیاس کر کے صورت مسئلہ بنائی ہے، اور پھر اس کا حکم انہوں نے نکالا ہے قیاس کر کے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ نہیں تھا، مختلف لوگوں کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، تو اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد ہیں امام خلال، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد نے اصحاب رائے کی کتابیں لکھی ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے، لیکن ان کا ذوق زیادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی قیاس کو آپ استعمال کرنا جائز سمجھتے تھے، لیکن ایک انسان کا جو فقہی ذوق ہوتا ہے، تو اس میں آپ یوں سمجھیں کہ اس طرف التفات آپ کا نہیں تھا، یہ خود ان کے شاگردوں کی زبانی یہ چیز مروی ہے۔ اور فقہ کے اندر بھی آپ کو ان کی جو ایک امتیازی جو چیز نظر آتی ہے
اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ امام احمد ابن حنبل نے جو دیگر علوم تھے اس زمانے کے، جیسے اس زمانے میں فلسفہ تھا اور علم کلام بھی اسی زمانے میں آ چکا تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو کیا اس طرف ان کو میلان تھا؟ تو یہ بات امام صاحب کے اپنے کلام سے معلوم ہوتی ہے، ان کے اپنے ارشادات سے، کہ ان چیزوں کا علم تو ان کو تھا، لیکن علم کلام اور فلسفے سے آپ انتہائی متنفر تھے۔ آپ اس کو بالکل وقت کا ضیاع قرار دیتے تھے اور اس کو گمراہی کا پیش خیمہ قرار دیتے تھے۔ منطق ہے، فلسفہ ہے، اور علم کلام بنیادی طور پر تو علماء کا علم تھا کہ جس کو انہوں نے مناطق و فلاسفہ کے مقابلے میں استعمال کیا اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن امام صاحب کہتے تھے اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے فلسفیانہ دلائل کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان تو ہے ہی جو کہ اللہ پہ یقین کرے، رسول پہ یقین کرے، اللہ رسول نے جو کہہ دیا اس کو ہمیں بلا دلیل ماننا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ اور امام صاحب نے یہ بھی دیکھا جو بہت سارے فرقے آئے ہیں، جیسے جہمیہ ہیں اور معتزلہ ہیں، اور کئی فرقے مجسمہ ہیں اور قدریہ ہیں اور جبریہ ہیں، یہ زیادہ عقلی منہ شگافیوں ہی کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف پھر وہ رد عمل میں بڑھتے بڑھتے یعنی اتنے دور چلے گئے اسلاف کے منہج سے کہ بعض تو حد کفر میں داخل ہو۔ تو امام صاحب کہتے تھے اس میں جو اسلم طریقہ یہی ہے کہ ہم جو شرعی نصوص ہیں اس کے اوپر ایک پکا ٹھکا اس پر ایمان رکھیں، غیر متزلزل ایمان ہو، اور اس کو عقلی پیمانوں پر ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر یہ اچھا، اب ہم آتے ہیں آگے۔ امام صاحب جب عالم بن گئے تو انہوں نے پھر کس طریقے سے اپنی جو تدریسی زمانہ تھا اس کے بارے میں کچھ میں عرض کرتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تدریس کا جو آغاز کیا وہ بغداد میں کیا، اور بغداد جو تھا وہ اس زمانے میں علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا، یعنی امام صاحب نے بغداد کے سنہرے دور کو پایا ہے جب علماء کی وہاں پہ بہت زیادہ کثرت تھی۔ لیکن جب امام صاحب نے وہاں پہ درس شروع کیا ہے تو وہ ان کی شان پھر سب سے اوپر ہو گئی ہے، اور ان کے مد مقابل پھر ان کے زمانے میں ہمیں کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے، اور ان کے درس میں یہ دونوں چیزیں تھیں کہ جب آپ درس کے لیے بیٹھتے تھے تو لوگ آپ سے حدیث کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے، لوگ فقہ کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ کی جو مجلس ہوتی تھی وہ مسجد کے اندر ہوتی تھی، اور مسجد کا جو حال ہے وہ بھر جاتا تھا طلبہ علوم دینیہ سے، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر آتے تھے، جبکہ شہرت آپ کی اپنے درس سے پہلے ہی آپ کی شہرت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے درس میں شریک ہونے والے لوگ تھے وہ ان کا اوسط جو ہے مجمع وہ 5,000 تک ہوتا تھا۔ تو وہ 5,000 کا مجمع وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ وہ بغداد کی جو جامع مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، تو وہیں پر یہ حلقہ لگتا تھا۔ عام مسجد میں تو اتنے لوگ آ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک امام صاحب کے شاگرد کا کہنا ہے کہ 5,000 کے مجمع میں 500 وہ ہوتے تھے جو کاتب ہوتے تھے، یعنی باقاعدہ انہوں نے اپنی تپائی رکھی ہوئی ہے، ساتھ میں اوپر کاغذ رکھا ہوا ہے، قلم رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے احادیث کو، آپ کے فتاوی کو، ارشادات کو لفظ بلفظ وہ ساتھ میں نقل کر رہے ہوتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا، آپ کے درس کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ اس میں مجمع کے اندر ایک تو یہ میں نے بتایا، پھر ایک مجلس آپ کی گھر میں ہوتی تھی، آپ کی اپنی رہائش گاہ پر ہوتی تھی، اور وہاں پہ جو خاص جو خواص ہیں نا وہ شریک ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے خاص تلامذہ ہو جاتے تھے، آپ کے اپنے صاحبزادے ہیں، آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں، یا وہ لوگ جو آپ سے تربیت حاصل کر چکے ہیں وہ اضافی چیزیں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ گھر میں پھر آپ کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے۔ امام صاحب کی درس حدیث کی بعض خوبیاں جن کو علماء نے بہت زیادہ پسند کیا، ان کا ذکر کیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک خوبی تو یہ تھی کہ ان کے درس میں ان کی اپنی طبیعت میں تواضع بہت تھی، اور سکون اور جسے کہتے ہیں وقار وہ بھی بہت زیادہ تھا، تو اس کا اثر پوری مجلس کے اوپر ہوتا تھا، یعنی بڑے خشوع اور خضوع کا ایک ماحول ہوتا تھا، اور کسی قسم کا ہنسی مذاق اور ادھر ادھر کی بات وہ بالکل نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، خود امام صاحب کی ویسے اپنی طبیعت کے اندر بھی نا یعنی مذاق اور مزاح نہیں تھا، بہت سنجیدہ اور باوقار تھے، تو مجلس سے حدیث میں تو کیفیت اور زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو
تو ایک خوبی تو یہ ہو گئی۔ دوسری خوبی جو امام صاحب کی تھی وہ تھی ان کی پابندی، یعنی کسی بھی حال میں ان کے درس میں ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ اور لوگوں نے ایسے مختلف واقعات لکھے ہیں کہ ایسے حالات میں جب کہ مشکل تھا کسی کا درس حدیث میں شریک ہونا، امام صاحب پہنچ جاتے تھے اور درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے۔ تیسری چیز تھی امام صاحب کا کتابوں سے مدد لینا، یعنی جیسا میں نے ابھی پہلے ہی بتایا کہ امام صاحب لکھا ہوا سنایا کرتے تھے، اگرچہ حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن وہ کتابیں سامنے رکھتے تھے۔ تو جب آپ تشریف لاتے تھے تو جو کتاب آپ نے پڑھانی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے آج کل کی طرح تو کتابیں نہیں ہوتی تھی، سادہ طریقہ ہوتا تھا، اور آپ کو بہرحال سلائی کر لیا جاتا تھا، کتابی کی شکل ہوتی تھی۔ تو لیکن اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں ہوتی ہیں جیسے ابھی ہیں کہ 5,000 احادیث ایک کتاب میں ہیں، اکثر وہ عمالی ہوتی تھی، مختلف شیوخ سے سنی ہے۔ تو آپ میں ایک اندازہ کر سکتا ہوں کہ شاید وہ 200 100 150 صفحے کی الگ الگ وہ چھوٹی چھوٹی جلدیں ہوتی تھی۔ تو اس میں پھر امام صاحب نے یہ بھی کیا ہوا تھا کہ مختلف ابواب کی احادیث کو الگ الگ بھی کیا ہوا تھا۔ مثلا کتاب العلم کی روایات ان کو ایک الگ جلد میں رکھا ہوا ہے، کتاب الایمان سے متعلق الگ رکھا ہوا ہے، کہ اور اس طرح جناب کتاب الطہارہ الگ رکھی ہوئی ہے۔ یہ امام صاحب کے مسند والے کام سے یہ پہلے کا میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا کہتے ہیں راوی کہ ایک کتاب وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، یعنی وہ اس کو پڑھانا ہو یا نہ پڑھانا، وہ تو آپ کی بغل میں رہتی تھی، وہ تھی کتاب الایمان۔ تو اس کو اتنا زیادہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء نے جو اس کی وضاحت کی ہے، چونکہ اس زمانے میں عقائد کے اندر خرابیاں کافی واضح ہو چکی تھی، مختلف فرقے سامنے آ گئے تھے، تو آپ کتاب الایمان ہمیشہ اپنی بغل میں آپ ساتھ رکھا کرتے تھے، کیونکہ کسی وقت کوئی آدمی کوئی مسئلہ ایمانیات سے متعلق پوچھ لے تو امام صاحب فوراً وہ کھول کے حوالہ دے کے بھئی یہ حدیث ہے، اس کو لکھوا دیں، اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب بھی اکثر امام صاحب اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، وہ تھی کتاب الاشربہ، یعنی وہ احادیث جن کے اندر شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے، یا وہ آثار صحابہ جن سے پتہ لگے کہ کسی فلاں چیز کو فلاں کے ساتھ آپ ملاتے ہیں تو وہ پھر اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ فتاوی، وہ اقوال، وہ احادیث ان کا مجموعہ تھا۔ اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے امام صاحب کہ وہ اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ رہتی تھی؟ وہ اس لیے کہ امام صاحب جو علماء نے اس کی، امام صاحب کا اپنا قول تو اس بارے میں مجھے نہیں ملا، لیکن علماء نے اس کی ایک سمجھے توجہ کی ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مختلف قسم کی شرابیں وہ چل پڑی تھی، اور حکام کی طرف سے اگر جو پابندی تھی اور قاضی منع کرتے تھے، معتصب منع کرتے تھے، لیکن لوگوں کے اندر فسق و فجور شروع ہو چکا تھا۔ فسق و فجور کی سب سے بڑی جو چیز تھی نا، وہ نشہ تھا، کہ لوگ شروع میں وہ شراب پیتے تھے اور پھر فسق و فجور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اور بعض چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں فقہا کا اختلاف تھا کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو امام صاحب چاہتے تھے کہ یہ چیزیں بالکل واضح ہوں، اور کوئی شخص کسی خبیث چیز کو طیب سمجھ کے استعمال نہ کر لے اور نشے میں نہ پڑ جائے، یا نشے کے جیسے کہتے ہیں اس کی تمہیدات اس کی طرف نہ چلا جائے۔ امام صاحب کے درس کی خوبی وہ فتاوی تھے کہ جو آپ بیان کیا کرتے تھے۔ یہ فتاوی یعنی احادیث کا درس الگ ہے، اور بعض اوقات احادیث کے در کے ساتھ ہی آپ فتاوی بیان کرتے تھے، اور یہ فتاوی استنباط کے ذریعے یہ آپ پیش کیا کرتے تھے، لیکن اس میں امام صاحب کی ایک احتیاط تھی، وہ بڑی عجیب احتیاط ہے۔ وہ احتیاط یہ تھی کہ آپ وہ فتاوی بیان کر دیتے تھے، لیکن آپ ان کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو اور وہ صراحتاً حدیث سے منقول نہیں ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ فلاں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر شاگرد اب یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے دیکھیں اب فتویٰ دے دیا، اس کو میں نقل کر لوں، تو امام صاحب نقل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو میرا فتویٰ ہے، یہ تو میری رائے ہے، اور یعنی امام صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہونا وہی چاہیے جو قرآن حدیث میں لکھا ہے، وہی بتانا چاہیے۔ اپنی طرف سے جیسے استنباط کہتے ہیں یا اجتہاد کہتے ہیں، وہ امام صاحب کو پسند نہیں تھا، بدجہ مجبوری کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس کی اب ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے جو بتایا ہے وہ علم نہیں ہے، علم تو بس وہی جو قرآن و حدیث میں ہے، کوئی اور چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تدوین کی جائے۔ بس یہ شان قرآن و حدیث کی ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، اس کو مدون کریں، اس کو تسہیل کریں، اس کو آپ دنیا میں آپ اس کو نقل کریں۔ یہ باتیں وقتی طور پر بتا دی، جس کی ضرورت تھی اس کی پوری ہو گئی۔ باقی ان کو حفظ نہ کرو، اس کو لکھو نہیں۔
تو ایک عجیب واقعہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے کسی شاگرد نے آپ سے کچھ فتاویٰ اس نے نقل کر لیا، اس نے لکھ لیا، اس نے آپ کی بتائے بغیر، اور پھر آگے جا کے اس نے خراسان کا تھا، وہاں جا کر اس نے ان کی اشاعت شروع کر دی کہ امام احمد کا اس بارے میں یہ فتویٰ ہے، اس بارے میں یہ فتویٰ ہے۔ تو امام صاحب کو جب معلوم ہوئے، یہ بات معلوم ہوئی، تو امام صاحب انتہائی ناراض ہوئے اپنے شاگرد کے اوپر، یہ تم نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے ایک خراسانی ایک اور شاگرد تھا، اس کا بھی واقعہ ایسا ہے کہ اس نے بھی امام صاحب سے جو حدیثیں نقل کرتا تھا، تو وہ ساتھ ساتھ میں وہ آپ کے فتاویٰ بھی، آپ کے ارشادات بھی نقل کر رہا تھا۔ تو اور امام صاحب کو پتہ نہیں ہے، وہ تو سامنے حدیثیں نقل کر رہا ہے۔ تو ایک دن امام صاحب کی نظر اس کی ان کاپیوں پر پڑ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں تو میرا کلام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے وہ اٹھا کر ان کو نظر آتش کر دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات تشدد لگے، لیکن میں کہتا ہوں یہ حقیقتاً ایک لحاظ سے بہت بڑی بات تھی کہ ایک طرف ہمیں دیکھیں کہ آج کل میں یعنی جن ہم جیسے لوگوں کی جن کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی جناب وہ شوق ہوتا ہے ہر بندے کو کہ جی میں نے جو آج جمعے کا خطبہ دیا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو، وہ یوٹیوب پر بھی آئے، وہ فیس بک پر بھی آئے، اور پھر اس کو لکھا بھی جائے، اور پھر میرے مواعظ کی، حضرت تھانوی کی رحمہ اللہ کے مواعظ کی طرح جلدیں بن جائیں۔ یہ آج کل کے سمجھے خبط سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ میں یہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اتنی زیادہ خطبات مدون کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہر ارشاد جو ہے نا مدون کرا رہے ہیں۔ عمل کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات کافی نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے، اصلاح کے لیے، یا شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اصلاحی خطبات ہیں، وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے اور آسان بھی ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو تھانوی رحمہ اللہ کا مشکل ہے، تو شیخ الاسلام کے تو بہت آسان ہے، تو ادھر ریفر کر دیا کرے نا، وہ پڑھ لیں۔ اپنی چیز کو اتنا زیادہ مدون کرانے پہ اصرار کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں فرق ہے نا، ایک تو یہ کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس کو اللہ نے مقام ایسا دیا ہے کہ ان کے تلامذہ وغیرہ لکھ لیتے ہیں، بات الگ ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں آج کل جو قصدن ان پہ خبط سوار ہوتا ہے، مسجد میں ان کے 15-20 نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10-15 ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی جناب اپنا ایک ماہنامہ نکال رہے ہیں اور اپنا ایک چینل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور اپنی جناب ایک ہی چیز لکھوا رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مقبولیت زبردستی نہیں ملتی، وہ اللہ جس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اب کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، تھانوی رحمہ اللہ جیسے خطبات کی مقبولیت اس کو نہیں مل سکتی۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں امام احمد جیسے شخص کو دیکھیں کہ ان کا تو ہر جملہ، ہر ارشاد، ہر فتویٰ وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کلام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے یہ تو امام صاحب کی بات میں اپنے بڑوں کو میں نے دیکھا، ہمارے شیخ حضرت مولانا احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں میں اپنے شوق سے ان کی چیزیں لکھا کرتا تھا، لیکن حضرت اپنی چیزوں کو شائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں نے کئی بار حضرت کے ارشادات مدون کیے، یعنی لکھا ان کو، پھر حضرت کو میں نے پیش کر دی، حضرت یہ آپ کی چیزیں میں نے جمع کی۔ حضرت کا تو اپنا مکتبہ تھا ماشاءاللہ، بڑا مشہور مکتبہ ہے، مکتبہ شیخ، سینکڑوں کتابیں اس میں شائع کی ہیں، تو لکھا لکھایا حضرت کو دے دیا، اور حضرت نے پھر اس کو پتہ نہیں کہاں رکھا کہ دوبارہ وہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ تو لیکن جو کام اللہ نے جو لیا ان سے لیا۔ تو خیر یہ میں نے امام صاحب کے درس کی خصوصیت بیان کی کہ اپنی چیزیں وہ نہیں لکھنے دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو جو نا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر صاحبین، یہ امام شافعی، امام مالک کا آپ کو اس میں قول ملتا ہے نا، قول مالک، قول ابو حنیفہ، قول ابو یوسف، یہ چیزیں آپ کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کم ملیں گی، ملتی ہیں لیکن کم ملیں گی۔ ہاں ایک چیز ہے، اس میں امام صاحب کے اقوال آپ کو بکثرت ملیں گے، وہ بکثرت ملیں گے، وہ ہے رجال سے متعلق امام صاحب کی آرا۔ اور یہ بھی امام صاحب کے درس کی خصوصیت تھی، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے، میرا خیال امام صاحب نے اس چیز سے منع نہیں کیا، چنانچہ اس چیز کو ان کے شاگردوں نے بہت لکھا ہے۔ تو امام صاحب نے جو رجال کے بارے میں رائے دی ہے نا کہ یہ فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، تو وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس کو اب جمع کر کے موسوعۃ اقوال الامام احمد ابن حنبل کے نام سے کئی جلدوں میں وہ شائع ہو چکا ہے۔ تو پہلے بھی تھا، یعنی الگ الگ کتابوں کی شکل میں تھا، لیکن اب اس کو ایک ہی جگہ پہ اس کو جمع کر لیا گیا ہے۔ تو اس کی امام صاحب گنجائش کیوں رکھتے تھے؟ میرا خیال ہے امام صاحب اس چیز کو نا براہ راست حدیث سے متعلق سمجھتے تھے کہ میں اگر راویوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو وہ راویوں کی پہچان ہی سے حدیث کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوگا۔
تو اس چیز کا تعلق براہ راست و متن حدیث سے سمجھتے تھے، اس لیے امام صاحب نے اس سے منع بھی نہیں کیا، اور ان کے شاگردوں نے بھی بکثرت ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز اور تھی امام صاحب کے درس میں، وہ تھی عقائد سے متعلق۔ وہ چیزیں بھی امام صاحب نے ان سے بھی منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو امام صاحب بڑی اہمیت سے بتاتے تھے، بلکہ بعض اوقات امام صاحب نے عقائد سے متعلق فتاوی لکھوائے بھی ہیں، تو اس کی امام صاحب بڑی اہمیت دیتے تھے کہ جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں امام صاحب کا کلام زیادہ حدیث ہی کے ساتھ ہوتا تھا، احادیث سے متعلق ہوتا تھا، حدیث سناتے تھے، اسی سے مسئلہ صاف ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر اس حدیث پہ کوئی باطل فرقہ اعتراض کر رہا ہے تو پھر امام صاحب اس کی وضاحت کرتے تھے۔ اب جیسے حدیث ہے الخلافۃ الثلاثون سنتن، خلافت راشدہ 30 سال ہے۔ اب یہ حدیث ایسی ہے کہ اس سے روافض اور نواسب دونوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ روافض کی جڑ ایسے کٹ جاتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کو خلافت کہا ہے تو سب دنیا جانتی ہے کہ وہ 30 سال میں 4 خلفاء گزرے ہیں، جن میں 3 حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان ہیں۔ ان تینوں کو شیعہ نہیں مانتے، روافظ نہیں مانتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جناب خلفاء تھے، خلافت علی منہاج النبوت تھی۔ تو یہ حدیث ثابت ہوتی شیعہ کا عقیدہ باطل ہو گیا۔ اور نواسب کا عقیدہ کیسے، اس پہ ضرب کیسے پڑتی ہے کہ نواسب حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، یا ان کو آئیڈیل خلیفہ نہیں مانتے، اسوہ نہیں مانتے، ایک خلیفہ راشد کی طرح جو احترام ہونا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے ان کے اوپر بھی ضرب لگ گئی، بھی حضرت علی بھی خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب کے جو اس قسم کے فتاوی ہیں اور اس قسم کے اقوال ہیں وہ آپ کو بحمد اللہ وہ ملتے ہیں۔ اور جیسے میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ عقائد کے بارے میں امام صاحب کتنے یعنی متصلب تھے، وہ کیسی استقامت تھی کہ مسئلہ خلق قرآن میں انہوں نے کتنی زیادہ تکالیف برداشت کی، اور ان کے قدموں میں الحمدللہ کوئی لغزش نہیں آئی۔ تو یہ تفصیل پھر میں تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، امام صاحب کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا جو اصل جو میدان تھا وہ فقہ اور حدیث تھا، ساری صلاحیتیں انہوں نے ان دو چیزوں پہ صرف کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایمان کا میں نے ذکر کیا، عقائد کا، وہ بھی بنیادی طور پہ اس کو حدیث ہی کے ساتھ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو اور میں نے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا، لیکن وہ مقلد نہیں بنے، بلکہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر فقہا سے انہوں نے سیکھا ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا، اور جذب کرنے کے بعد اس کے جو اثرات ہیں، اس کا جو پھل ہے، وہ فقہ حنبلی کی شکل میں وہ پھر ظاہر ہوا ہے۔ اور آپ جو آپ کا جو فقہی طریقہ تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے میں نے بتایا کہ سنت کا ان پر غلبہ تھا نا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر سنت کا غلبہ اس سے بھی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے نا، وہ سنت اور آثار صحابہ، تو اسی کو صحیح طریقے سے نقل کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ وہ غیر مقلدین والی فقہ نہیں ہے کہ جو غیر مقلدین وہ تو ایک لحاظ سے فقہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ تو گویا اصحاب ظواہر کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ جو حدیث کا بالکل ایک ظاہری مطلب ہے اس میں اپنی عقل و ذہن کو بندہ استعمال ہی نہ کرے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے اندر بھی باقاعدہ اصول موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فقہ کے اندر منطق کا اور قیاس وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں ہوا، لیکن آپ اس کو ایک رنگ کے لحاظ سے ایک اس کو ایک اس کا امتیاز تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو سعودی عرب میں جو فقہ حنبلی آپ جو وہاں پہ نافذ ہے، اگر ان حضرات کے بیانات اگر آپ کو دیکھیں تو باقاعدہ ان کے فتاوی ہوتے ہیں اور ان کے فقہ کے اصول بھی ان کے موجود ہیں بحمدللہ۔ لیکن آپ ان فقی اصولوں میں زیادہ جو بحث آپ کو نظر آئے گی نا، وہ اسی چیز کی نظر آئے گی کہ احادیث سے استدلال کیسے کیا جائے گا، وہ کس حدیث کو کس موقع پہ راجع کریں گے، کس موقع پہ مرجوع کریں گے۔ اور زیادہ تر جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے، وہ امام صاحب کے ہاں بھی اسی طریقے سے کہ حتی الامکان ہم صحیح حدیث کو لیں گے، اور اگر ایک چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس میں دوسری رائے کا پھر اس میں امکان ہی اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فقی فروعات کی تدوین
سے آپ منع کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ تو آپ نے فرمایا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا، وہ لکھ دیا، وہ اپنی جگہ مفید ہے، وہ اپنی جگہ مفید ہے۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ ان کے اصل منبع کی طرف جائیں کہ انہوں نے وہ چیز کہاں سے لی ہے۔ تو اس سے اب جو ظاہر بھی ہے نا، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد وہ فقہ کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ فقہ کی ضرورت سمجھتے تھے، خود فقیہ تھے، ان کے اپنا پورا فقہ ان کی مدون ہے ان کی، لیکن وہ اصل چاہتے تھے کہ میرے تلامذہ میں اور جو بھی علماء ہیں، بعد میں آنے والی جو علماء ہیں، وہ حتی الامکان وہ صرف فتوے کی حد تک نہ جائیں جی فلاں عالم نے یہ کہہ دیا۔ ان کو چاہیے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ یہ مسئلہ اس کی اصل یہ ہے۔ اسی طریقے رسوخ انسان کو ملتا ہے نا۔ دیکھیں ایک آدمی صرف یہ کہتا ہے یہ قرآن نے سود کو حرام کہہ دیا، یہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا، ہم نے سن لیا مان لیا، ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہمیں قرآن کی آیت یاد ہو کہ قرآن نے یوں کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اب جس شخص کو اس آیت کا علم ہو، ظاہر ہے اس کا علم اس عام آدمی سے اوپر چلا گیا کہ جو یہ کہتا ہے مانتا ہے یہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا قرآن مجید کا تو حفظ الحمدللہ اللہ نے ویسے ہی آسان کیا ہوا ہے نا، اور بچوں کو بھی الحمدللہ یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن سے استدلال اتنا مشکل بھی نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے یہ آیت ہے اس معنی کے لیے۔ احادیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے اور اس کو یاد کرنے پہ محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ امام صاحب نے خود بھی بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ امام صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ فقہی عبارتیں یاد کرتے رہیں اور جو اصل ان فقہی عبارات کے پیچھے جو حدیث ہے، جو سنت کا ذخیرہ ہے، اس کو بھول جائیں۔ تو اس لیے بار بار آپ تاکید کرتے تھے بھی ادھر جاؤ، اس کو سمجھو، اس کو دیکھو، یعنی رسوخ فی العلم آپ علماء میں چاہتے تھے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ ہمارا احناف کا ایسا گزرا ہے، ایک امام، میں سمجھتا ہوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تک کا جو زمانہ ہے نا، وہ زمانہ ہمارے یعنی فقہ حنفی کا اصل زمانہ تھا، وہ بالکل عروج کا زمانہ تھا۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء الحمدللہ وہ حدیث کے اوپر بھی ان کو بڑا عبور ہوتا تھا۔ چاہے شرح معانی الاثار آپ دیکھ لیں، آپ میں سے اکثر و بیشتر نے پڑھی بھی ہوگی یا پڑھ لیں گی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوا کہ صرف نقل مسئلہ چلتی رہی، اور ابھی قریبی زمانے تک بھی یہ ہے ایک قسم کا مزاج تھا، بس مسئلہ نقل کر دیں۔ تو پھر تو یہ ہو گیا کہ جی بس شامی میں یہ لکھا ہے، بس اس کی عبارت نقل کر دی، اور جی فلاں میں یہ لکھا ہے، بس یہ نقل کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بات عام آدمی کے لیے تو کافی ہے، لیکن اگر علماء کا بھی مطالعہ اتنا ہی رہ جائے کہ جی مجھے فتویٰ دینا ہے، میں فتح دارالعلوم دیوبند میں لکھا دیکھ لیا، بس یہ ہے جی، اور فتح دارالعلوم دیوبند نے شامیہ کا حوالہ دیا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ علماء کا اپنا رسوخ فی العلم وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ ان کو بس یہی یاد ہوتا ہے کہ فتوے میں یہ لکھا ہے، اور علم حدیث سے آدمی رفتہ رفتہ دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ تبدیلی الحمدللہ اب آ رہی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ خود ہمارے جو افتاء کے مراکز ہیں، تو وہ ساتھ میں حدیث بھی وہ لکھ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، بڑے حضرات، وہ تربیت دلاتے ہیں کہ آپ مسئلہ نہ لکھیں، بلکہ جو تخریج ہے وہ حدیث کی تخریج کر کے بھی آپ ساتھ میں لکھیں۔ تو اصل جو میں بتا رہا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل یہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ فقہ کی تدوین کے اصلا مخالف تھے۔ بہرحال، اچھا پھر یہ ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ امام احمد کی فقہ پھر مدون کیسے ہوئی ہے، مدون کیسے ہوئی تھی جب ان کے اقوال موجود نہیں ہیں۔ تو امام صاحب کا یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ زندگی کا بڑا حصہ تو ان کا اسی طرح گزرا ہے کہ وہ اپنی فقہ کی تدوین نہیں
اچھا جی، معذرت آج ہمارے مدرسے میں 2 پروگرام ایک وقت چل رہے ہیں، تو مجھے بیچ میں کوئی انتظامی مسئلہ ایمرجنسی بیچ میں آ رہا ہے۔ خیر ہمارا سبق چل رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شروع میں یا بلکہ کافی زمانہ امام صاحب کا اس طریقے سے گزرا ہے، لیکن آخر میں امام صاحب کے میں تھوڑا اس حوالے سے توسع آ گیا تھا اور پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، چنانچہ آپ کے شاگردوں نے پھر ان چیزوں کو نقل بھی کیا ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو ایک بہت اہم حصہ تھا، جسے ان کا دور ابتلا کہا جاتا ہے، اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا وہ تھا مامون الرشید۔ مامون الرشید نے دنیا بھر سے کتابیں منگوائیں اور ان کتابوں کے اس نے ترجمے کروائے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ علماء کو اپنے یہاں ایک اس نے دربار خاص قسم کا بنوایا، جس کا نام اس نے رکھا دار المناظرہ۔ وہاں ہر قسم کے لوگوں کو جمع کرتا، ان کی خاطر تواضع ہوتی، ان میں علماء بھی ہوتے، ان میں جناب فلسفی بھی ہوتے، ان میں مختلف فرقوں کے لوگ بھی ہوتے، فقہا بھی ہوتے، اور جناب پھر یہ مامون جو نا خود بیٹھ جاتا اور کوئی ایک مسئلہ پیش کر دے، اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں جی۔ تو وہ صبح سے لے کے ظہر کی نماز تک وہ مجلس وہ چلتی تھی، اور مامون خود بھی اس بحث میں شریک ہو جاتا تھا، جو اس کو سمجھ آتی اس طرف ہو جاتا تھا۔ تو اس بحث میں کئی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو اسلاف کے مذہب سے ہٹ کے تھیں۔ اب وہ بندہ پیش کر رہا ہے، علماء نے جوابات بھی دے دیے اس کے، لیکن مامون اس غلط بات سے متاثر ہو جاتا۔ تو ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ ایک مناظر تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا بشر بن غیاس المریسی۔ بشر بن غیاس المریسی، سین کے ساتھ مریسی، وہ تھا معتزلی اور اس کا باپ تھا یہودی۔ تو اس نے علم تو حاصل کیا تھا اہل سنت علماء سے، مگر پھر جو عقلیات والی کتابیں ہیں جو مامونی کے دور میں زیادہ عام ہوئی تھی، تو ان کو اس نے خوب پڑھا، متاثر ہوا، پھر نئی چیزیں پیش کی اور ایک فتنے کا باعث بن گیا۔ تو اور اس کی باتیں مامون کو بڑی پسند آتی تھی، تو مامون نے اتنا زیادہ اس کو گویا کہ وہ احترام اس کا کیا کہ اس کو اپنا شیخ مان لیا، بھی میرے استاد ہیں جی، میرے استاد خاص ہے یہ۔ اب یہ شخص اتنا آزاد خیال تھا، یہ کہتا تھا بھی اگر کوئی آدمی سورج اور چاند کو سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ بھائی کیا ہے بھائی، اس سے بڑھ کے کفر کیا ہوگا کہ ایک آدمی سورج چاند کو سجدہ کر رہا ہے؟ کہتا نہیں، کفر تھوڑی ہے، یہ تو علامت کفر ہے۔ علامت کفر الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک عقلی اس نے بیچ میں منطقی بات کر کے اور ایک خالص کفر چیز کو اس نے کفر سے خارج کر دیا۔ تو کچھ اور معتزلی علماء بھی تھے، جس میں قاضی احمد ابن ابی دواد تھے، کچھ اور لوگ تھے، اسحاق ابن ابراہیم صاحب تھے۔ تو ان حضرات نے بھی مامون کو خراب کیا۔ تو اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا پھر آہستہ آہستہ اچھا خاصا طبقہ اس اقلیت کی جو ایک لہر تھی اس سے متاثر ہو گیا، اور ان لوگوں نے پھر جو نئی چیزیں پیش کی، باقاعدہ معتزلہ کا ایک طبقہ بن گیا۔ پھر جناب آگے آیا اس کا جانشین معتصم آیا، تو اس زمانے میں جو احمد بن ابی دواد صاحب تھے، یہ قاضی القضات بن گئے۔ تو ان لوگوں نے، مامون نے بھی اپنے دور میں اور پھر معتصم نے اپنے دور میں ایک نیا جو عقیدہ معتزلہ نکالا تھا، خلق قرآن، یعنی کلام اللہ مخلوق ہے، اس کو شعار بنا لیا اپنا، اس کو اپنا انہوں نے شعار بنا لیا۔ عقائد تو معتزلہ کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ بن گئے شعار۔ جیسے مثال کا اب روافظ ہیں، اب روافظ کے عقائد تو بہت سارے ہیں، لیکن اب ایک چیز ان کا شعار بن گئی، جیسے جی مولا علی مدد یا علی مدد، یہ شعار بن گیا نا ان کا۔ عقائد تو اور بھی وہ خراب ہیں، تو انہوں نے بھی شعار بنا لی، اور جو بندہ اس کی مخالفت کرتا پھر اس کی شامت آ جاتی۔ تو اب جناب کیا ہوا کہ مامون نے پھر اس کے لیے حکم دے دیا کہ بھئی جو لوگ اس مسئلے کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کے خلاف وہ کاروائی کی جائے۔ جو بغداد کا جو حاکم تھا نا، گورنر اسحاق ابن ابراہیم، وہ بھی پکا معتزلی ہو گیا تھا، اسی عقیدے کا حامی ہو گیا تھا۔ مامون اس زمانے میں جہاد کے لیے سرحد پہ گیا ہوا تھا، شام کی طرف نا، شمالی شام کی طرف، اور وہاں پہ ایک شہر تھا ترتوس، وہاں پہ اس نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا، اور رومیوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، پھر جنگوں کے بعد جو نا وہ مذاکرات وغیرہ چل رہے تھے۔ تو اس وقت مامون کو یہ خیال آیا کہ یہ جناب خلق قرآن کا جو عقیدہ ہے نا،
اس کو میں لازم کر دوں، فرض کر دوں۔ تو وہیں میدان جہاد سے اس نے خط بھیجا اسحاق ابن ابراہیم بغداد کے والی کو کہ اس کو منواؤ، اور جو لوگ اس کو قبول نہ کریں، اگر وہ کسی سرکاری عہدے پر ہیں تو ان کو معزول کر دو۔ تو یہ اسحاق ابن ابراہیم نے جناب وہ شروع کر دیا، پھر صوبے داروں کو بھی نقول بھیج دی، اور قاضیوں سے کو بلایا جاتا، عقیدہ پوچھا جاتا، جو انکار کرتا اس کو معزول کر دیا جاتا۔ تو بس اس زمانے میں مامون کا عجیب مزاج ہو گیا تھا، محدثین کی بہت کھلے الفاظ میں مذمت کرتا تھا، اور معتزلہ کے بہت زیادہ ان کا قائل ہو گیا تھا۔ تو خیر بغداد میں جو علماء کو بلایا گیا تو کچھ علماء نے تو کہا کہ بھئی اس میں خاموشی بہتر ہے، کسی نے کوئی اور کنائے میں بات کر دی، توریہ کر لیا، بعض نے تائید بھی کر دی، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے انکار کیا، چند گنتی کے علماء تھے جنہوں نے صاف انکار کیا ہے، تو ان میں امام احمد بن حنبل سب سے پیش تھے۔ تو آپ واضح طور پہ کہتے تھے بھی کلام اللہ یا رؤیت باری یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کی ایک اجمالی تعبیر قرآن و سنت میں موجود ہے، بس اسی اجمالی تعبیر پہ ایمان رکھنا کافی ہے، اور اس میں منہ شگافیاں کرنا، بال کی کھال اتارنا، یہ گمراہی ہے، اور فلسفیانہ جو انداز اس میں اختیار کرنا یہ ضلالت ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تو جن علماء نے یہ جوابات دیے تو ان علماء کا ذکر بھی مامون کو بھیج دیا گیا کہ ان لوگوں نے ایک ان میں تھے امام بشر ابن ولید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کا بھی یہ جواب تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ مامون کے پاس یہ پوری رپورٹ بھیجی گئی، تو ان میں ایک ابراہیم بن مہدی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر مامون کو یہ ساری بات پتہ لگی تو اس نے پھر خط لکھا دوبارہ یہاں بغداد، اور ان سارے علماء کا نام لے لے کے کہ وہ جناب دنیا پرست ہیں، احمق ہیں، چور ہیں، جھوٹے ہیں، بڑے سخت الفاظ میں اس نے ان کا ذکر کیا۔ اور بعض علماء کا ابراہیم بن مہدی اور بشر بن ولید کے بارے میں کہا کہ ان کو کہو کہ توبہ کرے، نہ توبہ کرے تو ان کے سر کاٹ دینا۔ اور امام احمد کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ شخص جاہل آدمی ہے اور اس کو سزا ملے گی، ان کو گرفتار کر کے بھیجو میرے پاس۔ تو خلاصہ یہ کہ آخر میں امام احمد بن حنبل کو اور ایک دوسرے عالم تھے محمد بن نوح، ان دونوں کو مامون کے حکم کے مطابق ایک ہی زنجیر میں دونوں کو باندھا گیا، ایک زنجیر میں دونوں کو جکڑا گیا، اور پھر ایک اونٹ پہ ان کو لادا گیا، شام بھیج دیا گیا۔ اب اندازہ کریں بغداد کا ہے، شام کا ہے، یہ سفر ہی، اور اس حالت میں سفر کتنی بڑی اذیت تھی۔ تو خیر یہ جناب حضرات کو یہاں سے روانہ کیا گیا۔ مامون چاہتا تھا ان کو اپنے سامنے بلا کے ان سے بات چیت کرے، توبہ نہیں کریں تو بس ان کو قتل کرے گا۔ تو خیر یہ جا رہے تھے، راستے میں جب یہ شام میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن عامر نام کا ایک دیہاتی وہ ان کے پاس آ گیا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ قوم کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں مسلمانوں کے لیے منحوس ثابت ہو جاؤ۔ اگر آپ نے یہ غلط عقیدہ مان لیا تو باقی مسلمان بھی اسی عقیدے کے قائل ہو جائیں گے۔ تو بس اب بات یہ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اپنی بات پر مضبوط رہنا، اب تمہارے اور جنت کے درمیان قتل ہونے کی دیر ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میرا عزم جو پہلے بھی تھا اور مضبوط ہو گیا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن یہ مامون کی بات نہیں مانوں گا۔ بہرحال کرتے کراتے یہ اتنے قریب پہنچ گئے کہ بس اب ایک دن اور سفر کرتے تو مامون سے ملاقات ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ملازم جو نا، وہ تھا تو سرکاری آدمی، لیکن امام صاحب سے اس کو محبت تھی، اور وہ ادھر سے آیا تھا، مامون کے پڑاؤ سے وہاں سے ادھر آیا تھا، شاید دیکھنے آیا ہوگا بھی کتنا قریب پہنچ گیا، کیا صورتحال ہے۔ وہ آیا اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ جو نا بس کوئی صورت نہیں رہے گی آپ کے بچنے کی، اور وہ رونا شروع ہو گیا نا، روتے ہوئے کہا کہ کوئی صورت نہیں آپ کے بچنے کی۔ مامون نے ایک نئی تلوار خریدی ہے، نئی تلوار لی ہے، اور چمڑے کا ایک فرش اس نے بچھا دیا ہے۔ اس زمانے میں رواج تھا کسی کو قتل کرتے تھے تو پہلے چمڑے کا ایک فرش بچھا دیتے تھے، چمڑے کا قالین آپ کہہ لیں، تو اس پہ تاکہ خون اس کے اوپر گرے اور پھر اس کو دھو دیا جائے، بعد میں خون پھیلے نہیں ادھر ادھر۔ تو وہ بھی اس نے پہلے سے بچھا کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ ساتھ میں وہ مامون کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ سے رشتہ داری کی قسم کہ اگر احمد بن حنبل نے اور محمد بن نوح نے توبہ نہیں کی تو اسی تلوار سے ان کو قتل کروں گا۔
تو امام احمد کو پہلے سے معلوم تھا یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ٹائم کوئی خاص ان پہ حالت طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، لیکن ایک حالت طاری ہو گئی ان پہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہیں پر امام احمد بن حنبل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ، تیرے حلم سے اس فاسق کو یہ دھوکا ہو رہا ہے، وہ تیرے اولیاء کو کوڑوں کی اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اے اللہ، تیرا کلام مخلوق نہیں ہے، اگر تیرا کلام مخلوق نہیں ہے تو مامون سے ہمیں بچا لے۔ تو ادھر یہ آپ نے دعا کی اور یہ دعا فوراً قبول ہو گئی، اور جناب صبح کے وقت جناب اطلاع آئی کہ مامون دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور جب خلیفہ ہی ختم ہو گیا تو اب حکم کی تعمیل کیا ہوتی؟ تو جناب ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا، بغداد واپس بھیج دیا گیا، اور راستے میں اتنی تکلیف آتے ہوئے جاتے ہوئے اٹھائی کہ راستے میں محمد بن نوح جو تھے وہ تو راستے میں وفات پا گئے، اور امام صاحب بھی بہت سخت بیمار ہو گئے۔ یہ 54 سال عمر تھی ان کی، اور قید میں رکھا گیا ان کو، اور قید کی حالت میں ان کو دو بیڑیاں ان کے اوپر، یعنی دو زنجیروں سے ان کو باندھا گیا تھا۔ پاؤں میں جو بیڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک بھاری زنجیر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اضافی لوہا بھی اس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ بندے کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی رہے۔ اب جناب معتصم کا زمانہ آ گیا، یعنی مامون کا جو جانشین تھا۔ اس وقت جو مامون کا جو معتزلی شیخ تھا نا، بشر بن غیاس، اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو معتزلہ کا جو دوسرا بڑا تھا، یعنی احمد بن ابی دواد، تو معتصم نے اسے قاضی القضات بنا دیا، اور اب امام احمد وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ عالم اسلام میں واحد ہستی تھی، بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، کہ جو یعنی کھل کر صحابہ کرام کے اور اسلاف کے مسلک کو بیان کر رہے تھے۔ تقریباً امام صاحب نے 2.5 سال وہاں جیل میں آپ نے گزارے ہیں، 2.5 سال جیل میں رہے ہیں، اور اس دوران کئی دفعہ اس نے معتصم نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے معتزلی علماء بھیجے، اور ان کو ڈرایا بھی اور دھمکیاں دی، قتل ہو جاؤ گے، قرآن کو مخلوق کہہ دو۔ تو امام صاحب ہر بار وہ صاف انکار کرتے رہے کسی سمجھوتے سے۔ تو آخر پھر سن 221 ہجری میں، بلکہ یہ جو نا اگر دیکھیں تو یہ 3 سال بن جاتے ہیں، امام صاحب کی قید کو 3 سال بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ وہ اس ٹائم کو اگر آپ ملائیں جب امام صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، شام لے کے جا رہے تھے، تو تقریباً یہ 4 سال بن جائیں گے۔ ان چلا امام صاحب نے برداشت کیا۔ 5 منٹ کا وقفہ لوں گا۔ میں نے بتایا آج مدرسے میں ہمارے 2 پروگرام ہیں، اور اس میں ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ وہ تشریف لا رہے تھے، ابھی وہ آ چکے ہیں۔ میں صرف ان سے جا کے مل کے ان کو سلام کر کے اور اپنا عذر بیان کر کے میں واپس آتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ رمضان سن 221 ہجری میں معتصم نے طے کیا کہ اب اس قضیے کو ختم کرتے ہیں، تو امام صاحب کو دربار میں بلایا گیا۔ جب دربار میں امام صاحب کو وہ لے جا رہے تھے تو ان کے پیروں میں جو لوہا تھا اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی اتنا وہ بھاری بھاری بیڑیاں مزید ڈال دی گئی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اور خیر بڑی مشکل سے امام صاحب دربار میں پہنچے۔ امام صاحب نے واقعہ خود نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی میں کئی دفعہ ان کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل گرتے گرتے میں بچا ہوں۔ تو خیر وہ پھر پہنچے دربار۔ ہاں، معتصم کے محل میں جب پہنچے ہیں نا تو فوراً وہاں پیش نہیں کیا، بلکہ محل میں ایک کال کوٹری تھی بالکل اندھیری جس میں بالکل روشنی نہیں تھی، تو کہتے ہیں مجھے وہاں بند کر دیا انہوں نے، اور آدھی رات ہو گئی تو اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو میں نے نماز کے لیے میں نے تیمم کرنے کی کوشش کی، ادھر ادھر میں نے ٹٹولا کوئی چیز ملے، تو وہ پھر ٹٹولنے سے پتہ لگا کہ پانی کا ایک پیالہ وہاں پہ موجود ہے، تو اسی سے پھر میں نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ پھر صبح کے ٹائم وہ معتصم کا نمائندہ آ گیا، دربار لے گیا مجھے۔ اب وہاں پہ یہ علماء کافی سارے موجود تھے۔ اچھا، آواز آ رہی ہے جی؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں معتصم کے ساتھ جو ہے نا وہ قاضی ابن ابی دواد وغیرہ یہ سارے لوگ موجود تھے، اور معتصم کا غضب سے برا حال تھا، اور امام صاحب کہتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے 2 آدمیوں کے سر کاٹے گئے تھے، یعنی دربار میں پہلے سے دہشت ناک منظر تھا۔ تو وہاں پہ ایک جو نا اہل سنت کے بڑے عالم تھے، امام ابو عبد الرحمن الشافعی، جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ تو امام احمد کہتے ہیں میں جب دربار میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا امام ابو عبد الرحمن کو، تو میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ ان سے کہاں ملاقات ہوتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا مجھے بتائیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسح کے بارے میں تمہیں کوئی روایت یاد ہے؟ تو یہ آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل کا علمی شوق آپ دیکھیں کہ ادھر جناب یعنی اس میں خود معتزلہ جو علماء تھے ان کو وہ حیران ہو گئے۔ تو قاضی بن ابی دواد نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو، سر کٹنے والا ہے اور اس کو فقہی مسئلوں کی سوج رہی ہے۔ تو خیر معتصم نے کہا ان کو آگے لے کے آؤ۔ اچھا جی، اب پھر معتصم اس کے ساتھ جو نا بات چیت شروع ہوئی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کا بیڑیوں کا وزن اتنا تھا کہ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ تو معتصم نے پھر مجھے کہا کہ اچھا آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو بیٹھ گیا، اور میں نے کہا اچھا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا کیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس چیز کی دی تھی؟ تو معتصم نے کہا لا الہ الا اللہ کی۔ تو امام صاحب نے کہا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر امام صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ روایت معلوم ہے کہ آپ ہی کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عبد القیس کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مال غنیمت سے خمس نکالو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اسلام کا خلاصہ اس حدیث میں آ گیا ہے اور میں سب کے اوپر میں عمل پیرا ہوں۔ تو معتصم نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر گزشتہ خلیفہ مامون نے آپ کو گرفتار کر کے یہ حکم جاری نہ کیا ہوتا اس عقیدے کو منوانے کا تو میں بھی کچھ نہ کہتا آپ کو۔ تو پھر معتصم جو نا وہ اپنے ایک درباری کی طرف متوجہ ہوا، عبد الرحمن ابن اسحاق نام تھا اس کا، تو اس سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس مسئلے کو ختم کرو، یعنی لوگوں پہ زیادہ زور نہ دو خلق قرآن کے لیے، اس مسئلے کو ختم کرو۔
تو یہ سن کے امام احمد نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کہا اونچی آواز سے، اور کہا کہ امیر المومنین آپ مانتے ہیں کہ اس مسئلے میں مسلمانوں کے لیے وسعت ہے، گنجائش ہے؟ تو پھر بہرحال یہ دو چار باتیں ہوئیں، پھر جو ہے نا معتزلی جو علماء تھے انہوں نے بحث شروع کر دی ان کے ساتھ نا، اور وہ بحث بھی اسی طریقے کی تھی۔ مثلا آ، اس نے سوال وہ یوں کرتا تھا کہ آپ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اب وہ عقیدہ تو امام صاحب بیان کر چکے تھے، تو امام صاحب نے الزامی جواب کے طور پہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے علم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا، اس کو نہیں پتا کہ میں اگر کہوں گا جو میں کہوں گا امام صاحب آگے سے کیا جواب مجھ پہ وار کریں گے، تو خاموش ہو گیا۔ تو امام احمد نے پھر معتصم کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ امیر المومنین، قرآن جو ہے وہ بھی اللہ کے علم ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ معتصم پھر خاموش رہا، تو اب درباریوں نے اور شور مچا دیا، سنیے جی خلیفہ کو کافر قرار دے دیا، ہمیں بھی کافر کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، معتصم خیر چپ رہا۔ پھر عبد الرحمن ابن اسحاق نے کہا امام احمد سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دیکھو قرآن نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، تو امام احمد کہتے ہیں کہ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کے بغیر تھے؟ اب وہ پھر چپ ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس طریقے سے وہ بحث ہوتی رہی، وہ تو امام احمد سب کو جواب دیتے رہے۔ آخر میں پھر خلیفہ نے کہا کہ اچھا بھی امام صاحب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ قرآن و حدیث سے مجھے کوئی دلیل پیش کر دیں اپنے عقیدے پر، معتزلہ کے عقیدے پر، تو میں مان لوں گا۔ تو اب وہ معتزلہ علماء کہہ لیں گے اچھا آپ بس قرآن و حدیث ہی کی بات کرو گے، قرآن و حدیث کے سوا کوئی بات نہیں کرو گے؟ تو امام احمد نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کا دار و مدار قرآن و حدیث پر ہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ بات چلتی رہی، اور یہ احمد ابن ابی دوات ہے وہ بھڑکاتا رہا معتصم کو، یہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، بدعتی ہے۔ تو یہ پہلے دن کا مناظرہ اس طرح ختم ہو گیا، بغیر یعنی وہ جواب نہیں دے سکے امام صاحب کو، بس اشتعال دلاتے رہے ایک دوسرے کو اور معتصم کو۔ پھر اگلے دن پھر ان کو قید کر دیا گیا، پھر اگلے دن پھر بلایا، پھر جناب مناظرہ ہوا، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، پھر تیسرے دن بلایا گیا۔ تو امام صاحب کہیں تیسرے دن جب مجھے بلوایا جا رہا تھا، رات ہی کو مجھے اندازہ ہوا کہ کل کوئی فیصلہ ہونا ہے، کل کچھ جو ہے نا ہوگا ضرور۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اپنے اظہار بند کو خوب کس کے باندھا کہ مجھے سزا ملے گی، سزا کے دوران بے ستری نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ جب ہم پہنچے ہیں تو آج دربار میں لوگ کم تھے، پہلے 2 دن میں تو اور علماء بھی تھے، اہل سنت علماء بھی تھے، آج بس خاص خاص لوگ تھے۔ اب جناب معتصم نے پھر کہا جی مناظرہ کرو، پھر مناظرہ شروع ہوا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سب کو جواب دیا، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو سنت کا، آثار صحابہ کا زیادہ علم نہیں تھا، حدیث کا صاف انکار کر دیتے تھے، اور بعض جگہ حدیث کوئی صحیح حدیث ہوتی تھی اس کو ضعیف کہہ دیتے تھے، اور سند اور راویوں پہ بلا وجہ کے اعتراض کرتے تھے۔ اور آخر میں جناب جو امیر معتصم نے کہا کہ بھئی اس بندے کو، امام احمد خود کہا کہ بس آپ یہ ایک بات مان لیں میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں معتصم کے درباتی چلانے لگے یہ جو ہے نا کافر ہے، گمراہ ہے۔ اور جو اس کا وزیر تھا اسحاق ابن ابراہیم، وزیر نہیں، بغداد کا جو گورنر تھا یا ناظم تھا اسحاق، تو اس نے کہا کہ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ خلیفہ ایک آدمی کو قابو نہیں کر سکا۔ یہ بات ایسی تھی کہ معتصم یہاں مشتعل ہو گیا، اور اس نے ایک زور کیا، یعنی ایک چیخ اس نے چیخ کر اس نے کہا کہ پکڑو اس کو گھسیٹو۔ بس اس کے بعد جناب جلاد اور کوڑے والے پہلے سے تیار تھے، تو یہ امام صاحب کو جناب وہ پھر تشدد شروع ہو گیا نا، اور پھر کوڑے لگانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ٹکٹکی کہتے ہیں، وہ ایک قسم کا فریم ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں تاکہ بندہ ہلے نہیں، پھر پیچھے سے کوڑے مارتے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت آخری بار میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھیں کہ کسی آدمی کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 مواقع کے، یا تو کسی کو قتل کرے، یا وہ مطلب شادی شدہ ہو پھر وہ زنا کرے، یا وہ دین سے نکل جائے، مرتد ہو جائے۔ تو نہ میں نے کسی کو قتل کیا، نہ میں نے زنا کیا، نہ میں دین سے نکلا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کہیں لا الہ الا اللہ تو ان کی جان اور مال محفوظ ہے۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ جس طرح مجھے یہاں کھڑا کیا گیا نا، آپ بھی اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوں۔ تو خیر اس کے بعد جناب وہ کوڑے مارنے شروع کیے گئے، اور کوڑا بڑا بھاری تھا، اور ایک آدمی آتا وہ 2 کوڑے مارتا، اس کے بعد وہ تھک جاتا، پھر دوسرا آتا،
اور معتصم کو غصے میں گویا اس میں پاگل ہو رہا تھا، جو مارتا وہ کہتا تھا تیرا بیڑا غرق ہو، اس کو اور زور سے مار۔ اور خلاصہ یہ کہ امام صاحب کو 19 کوڑے لگائے گئے، اور 19 کوڑوں کے بعد معتصم وہ نیچے اترا تخت سے، کہنے لگا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو؟ تو بہرحال کہتے ہیں امام، پھر اس کے بعد اور بھی کوڑے لگے، وہ کتنے تھے پھر وہ امام صاحب نے 19 کی تو گنتی امام صاحب کو یاد تھی، پھر یاد نہیں کتنی، اور اس کے بعد امام صاحب بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوش ہونے کے بعد جو نا کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر امام صاحب کو لاتوں سے مارا ہے، پیروں سے کچلا ہے، بہرحال آخر میں پھر یہ ہوا کہ امام صاحب کو پھر اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ جو میں نے تفصیل بتائی نا، یہ خود امام صاحب سے اپنی روایت ہے، اپنے حالات انہوں نے بیان کیے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتصم تو امام صاحب سے رعایت کرنا چاہتا تھا، مگر معتزلی علماء اس کو اشتعال دلاتے رہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب معتصم کو غصہ آتا تھا نا، تو وہ پھر اپنے قابو سے باہر ہو جاتا تھا اور کسی کو قتل کرا دیتا تھا، اس کو خود پتہ نہیں چلتا تھا میں نے کس کو قتل کرانے کا حکم دیا۔ تو شاید ایسی حالت میں سے امام صاحب کو بھی کہہ دیا بھائی اس کو اتنا مارو۔ تو اس زمانے کے ایک عالم کا بیان ہے کہ امام صاحب کو جو کوڑا مارا گیا وہ اتنا بھاری کوڑا تھا کہ وہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چیخیں مار کے بھاگ جاتا۔ تو بہرحال امام صاحب نے ایسی استقامت دکھائی۔ اچھا، اس میں ایک حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے نا کہ یہ کتنے کوڑے مارے گئے تھے مجموعی طور پہ، تو ایک قول تو یہ کہ 30 کوڑے مارے گئے تھے، ایک قول یہ کہ 80 کوڑے مارے گئے تھے، بہت شدید کوڑے تھے۔ تو امام صاحب بعد میں ابتلا تھا اور گزر گیا، ان کو اٹھا کے لے گئے، جسم سے جو خون تھا وہ نکل رہا تھا اور گوشت میں پھٹ کے جناب ادڑ گیا تھا۔ تو وہ جرہ آیا، سرجن، اس نے نشتر لگا کے گوشت کو اس نے الگ کیا، پٹیاں باندھی، اور اتنے میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور ظہر کی نماز امام صاحب نے اسی حالت میں پڑھی ہے۔ تو امام صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ جو کوڑوں والا جو ٹائم تھا نا، اس میں میں امام ابو حنیفہ کو یاد کرتا تھا، ان کے واقعے کو یاد کر کے ہمت حاصل کرتا تھا کہ بنو امیہ کے امیر یزید ابن حبیرہ نے ان کو 110 کوڑے لگائے تھے۔ تو یہ کہہ کے امام صاحب بہت روتے تھے اور کہتے اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ پہ رحم کرے۔ اور ایک دعا آپ کرتے تھے ابو الحسم کے لیے۔ ابو الحسم ایک ڈاکو تھا، وہ جیل میں اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو امام صاحب اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو وہ بار بار کہتے تھے اللہ ابو الحسن پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ ابو یہ آپ کون ہے ابو حسم؟ ٹھیک ہے آپ امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو جانے پہچانے، ابو الحسم کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آخری دن تھا، تیسرا دن، مجھے معتصم کے پاس لے کے جا رہے تھے، جب میں جیل سے گزر رہا تھا، یعنی ادھر سے اندر سے، تو وہاں پر اور بھی مجرم تھے، تو ایک مجرم نے مجھے ایسے مجھے یعنی اشارہ کیا، تو میں نے دیکھا تو وہ ایک جوان آدمی تھا، تو مجھے کہنا مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کہنا میں ہوں مشہور ڈاکو ابو الحسم، اور مجھے کتنی بار گرفتار کیا گیا ہے، یعنی درجنوں بار مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے کوڑے مارے گئے، تو اب تک مجھے مجموعی طور پہ 1800 کوڑے پڑ چکے ہیں، مگر میں نے ڈاکہ چوری سے میں نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ سب میں نے شیطان کی خوشی کے لیے کیا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے تو نہیں کر رہا میں جو کر رہا ہوں، یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر میں اپنے نفس کے لیے اتنا برداشت کر سکتا ہوں یا شیطان کے لیے برداشت کر سکتا ہوں، آپ اللہ کے لیے برداشت نہیں کریں گے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس ڈاکو کی اس بات سے نا میری ہمت بہت بڑھ گئی، تو اس لیے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے جی ہمارے اکابر، اور یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جن کی قربانیوں نے جناب اسلام کو زندہ رکھا اور صحیح عقیدے کو زندہ رکھا۔ خیر بعد میں جو امام صاحب ٹھیک ہو گئے، معتصم کو بھی شرمندگی ہوئی، اس نے امام صاحب کے اوپر جو بھی پابندی تھی ختم کر دی۔ تو معتصم کے جو آخری سال تھے اس میں امام صاحب کی مجلس حدیث بھی چل رہی تھی، مجلس فقہ بھی آپ کی چل رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور عباسی حاکم آیا، واسق، وہ بھی کٹر معتزلی تھا، تو اس نے آتے کے ساتھ پھر سختیاں شروع کر دی، یعنی امام صاحب پہ ایک بار پھر سختی ہوئی، امام صاحب کا حکم دیا گیا بھی ان کو بغداد سے نکال دو۔ خیر امام صاحب بغداد سے نکلے تو نہیں، لیکن بس وہ روپوش ہو گئے، یعنی جو اس کا مقصد تھا کہ یہ لوگوں کا ان سے کوئی تعلق نہ رہے، بس صورتحال ایسی تھی امام صاحب نے، وہ کئی سال امام صاحب نے بالکل روپوشی میں گزارے اور کسی سے ان کا ملنا جلنا نہیں تھا۔
خیر پھر واسق کے بعد خلیفہ متوکل کا زمانہ آیا، اور اس نے پھر آ کے امام صاحب کو بڑی عزت دی اس نے، اور ہر طرح کی پابندیاں اٹھا دی ہیں، پھر ان کا درس وغیرہ وہ سارا وہ جاری ہو گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر آخر دم تک وہ جو مسلمانوں کی خدمت ہے، مسلمانوں کے ایمان اور اعتقاد اور حلال و حرام کے مسائل، یہ سب آپ لگے رہے اس میں، اور بے شمار لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو خلیفہ متوکل کے دور میں 12 ربیع الاول سن 241 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اور بغداد میں قبرستان تھا، قبرستان شہیداں، مقبرہ شہیداں، جہاں شہیدوں کو دفن کیا جاتا تھا، تو وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کی نہ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، نہ تاریخ وفات میں۔ دیگر ائمہ کے بارے میں اختلاف ملے گا آپ کو، بلکہ تینوں ائمہ کا آپ کو ملے گا، صحاح ستہ والوں کے حضرات وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ امام صاحب کے بارے میں اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اپنی تاریخ پیدائش بھی یاد تھی، تاریخ وفات بھی خود انہوں نے بیان، تاریخ پیدائش تو بیان کی تھی انہوں نے، اور تاریخ وفات جو تھی وہ بغداد کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا ان کی وفات کا۔ کہتے ہیں بغداد کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، 8 لاکھ افراد ان کے جنازے میں شرکت کی، تو اس لحاظ سے بھی وہ تاریخ ناقابل فراموش ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو علماء نے ارشادات فرمائے ہیں وہ ان کی شان کو اور واضح کرتے ہیں۔ علی بن مدینی ایک بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت 2 آدمیوں سے اس طرح لی ہے، یعنی امتیوں کی بات کر رہے ہیں، امتیوں میں سے 2 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی خدمت لی ہے، اس خدمت میں کوئی تیسرا شریک ہی نہیں تھا۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فتنہ ارتداد کے وقت وہ تنے تنہا ڈٹ گئے اس بات پر کہ ان سے قتال کرنا ہے، اور باقی کسی کی بھی رائے نہیں تھی، سب مصلحت چاہتے تھے، کوئی مصلحت والا راستہ نکلا ہے، آپ ڈٹ گئے، اور آپ نے کہا کہ اگر مدینہ منورہ خالی ہو جائے اور درندے اس میں گھس آئیں تب بھی میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ اور دوسرے تھے فتنہ خلق قرآن کے موقع پر امام احمد ابن حنبل، کہ وہ ڈٹ گئے اور ان کے اس استقامت نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ امام اسحاق ابن راہویہ وہ فرماتے تھے کہ اگر امام احمد بن حنبل اپنی جان کی بازی نہ لگاتے تو اسلام مٹ جاتا۔ کس طرح مٹ جاتا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگوں میں سے وہ آخری رہ گئے تھے، تو کیا ہوتا پھر وہ معتزلہ کا عقیدہ وہ چھا جاتا، اور ممکن تھا کہ آگے پھر ساری امت معتزلی ہوتی۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ معتزلی تو عقل پرست تھے، وہ تو قرآن بعض اوقات صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بعید نہیں تھا کہ آگے چل کے وہ اعتزال وہ ارتداد میں تبدیل ہو جاتا۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عقل پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ شریعت کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، بعض پھر باتیں نام نہاد ان مفکرین کی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کسی مفتی کو دکھائیں تو وہ کفر کا فتویٰ دے گا، بھئی تو بندہ بھائی اسلامی سے نکل گیا، تو کیا معلوم آگے چل کے پھر ایسا زمانہ آ جاتا، تو امام صاحب کی استقامت نے بچا لیا۔ بہرحال، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا، امت کے جو 4 ائمہ مجتہدین ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں، ان کے بعد مجتہد مطلق کوئی بنا ہی نہیں ہے۔ امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کی فقیہانہ شان کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ امام احمد کی فقہ جو ہے نا وہ اس کی بنیاد ہے ترجیحات احادیث، یعنی احادیث میں کس کو راجع کریں گے کس کو مرجو کریں گے، یہ فن بڑا مشکل ہے، اور اس میں جناب وہ جو علل حدیث ہے اس میں بڑی مہارت چاہیے، رجال حدیث میں بڑی مہارت چاہیے۔ اس چیز میں امام صاحب اپنے تمام ائمہ سے آگے تھے، اس فن کے اکابر سے بہت وہ آگے چلے گئے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن عقیل کہہ رہے ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل کی بہت بڑی خدمت تھی، یعنی جو کام ان کا فقہی کام جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ان کا حدیث میں کام ہے وہ ہے مسند امام احمد، وہ بہت عظیم الشان کام ہے، اور اس کو آپ نے صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب سے آپ نے جمع کیا ہے، تقریباً 27,500 احادیث اس میں ہے، ہر صحابی سے جو روایات ہیں وہ الگ کر دی گئی ہیں۔ تو اب اس میں یہ الگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، مختلف ابواب کے طور پر تو کتابیں ان سے پہلے بھی آ چکی تھی، آئندہ بھی آ رہی تھی، امام صاحب نے اس طریقے سے کیوں کیا؟ امام صاحب اصل میں جو مختلف جو صحابہ تھے نا، خاص طور پہ ان میں جو بڑے صحابہ ہیں جیسے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں،
ابو سعید خدری ہیں، زید بن ثابت ہیں، یہ صحابہ کرام بذات خود بھی آپ یوں سمجھیں کہ فقہی مکتب فکر تھا۔ ان کی روایات کے اندر ایک الگ الگ آپ کو اختلاف بھی نظر آتا ہے، ان کے فتاوی میں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ امام صاحب نے صحابہ کا علم جمع کر کے دے دیا، اس صحابی کا علم یہ ہے، اس صحابی کا علم یہ ہے، اس صحابی کا علم یہ ہے۔ اب امام صاحب نے ایک لحاظ سے کسی کو بھی اپنی فقہ کا پابند نہیں کیا کہ بھئی تم نے میری حنبلی فقہ کا پابند ہونا ہے، نہیں، ان صحابی کے آپ علم کو دیکھیں اور جس کا علم آپ کو راجح لگتا ہے اس کے علم پہ آپ عمل کر لیں۔ تو یہ مسند احمد کی ایک آپ کو خاص خوبی آپ کو نظر آتی ہے۔ ویسے مسند جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں انہی کتب حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں حروف تہجی کے لحاظ سے صحابہ کی ترتیب سے روایات جمع کی گئی ہوں۔ امام احمد نے اس کے لیے کتنی محنت کی؟ امام صاحب کہتے ہیں میں نے مسند کو 7.5 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسند احمد پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ضعیف روایات بھی بہت سی آ گئی ہیں، اور اس میں جی کوئی 5-10 روایات ایسی ہیں کہ جن پہ علماء نے موضوع کا حکم لگایا ہے، تو ایسی روایتیں امام صاحب نے کیوں لے لیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر وہ ساری چیزیں پیش کر دیتے پھر تو ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ امام صاحب نے جو پیش کیا ہے وہ بہرحال حتی الامکان احتیاط کے ساتھ پیش کیا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ 5-10 احادیث ہیں جن پہ موضوع کا حکم لگا ہے، شاید امام صاحب نے اگر دوبارہ اس کی تنقیح کرتے تو وہ چیزوں کو نکال دیتے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحب جیسے امام مالک نے موطا کے لیے وہ بار بار تنقیح کرتے رہے تو 10,000 احادیث سے جناب وہ کم ہو کے جناب وہ تقریباً 1700 روایات رہ گئی۔ تو امام احمد بھی یہ کام کر رہے تھے، یہ کام جاری تھا مسند کے اوپر، تو اس کام کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے ایک تو وہ جو گنتی کے چند موضوع احادیث اس میں آ گئی، تو ہو سکتا ہے امام صاحب بعد میں نکال دیتے۔ تو اسی طریقے سے تقریباً 200 صحابہ کرام ہیں کہ ان کی روایات آپ کو صحاح ستہ میں آپ کو مل جاتی ہیں، وہ بھی مسند احمد میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے مسند احمد کا مقام کم ہو، بہرحال اس کو شرعی ماخذ میں بہت اہم حیثیت اس کو حاصل ہے۔ میں نے جو یہ کہا نا کہ مسند کو انہوں نے 7.5 لاکھ احادیث سے منتخب کیا، یہ 7.5 لاکھ سے مراد اس میں جو طرق ہیں اور اسانید ہیں ان کو شامل کر کے، میں سے متن کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو امام احمد کے اپنے الفاظ ہیں نا کہ میں نے 7.5 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، تو مراد اس میں طرق و اسانید کو ملا کے 7.5 لاکھ بنتی ہے، ورنہ حدیث کا جو متن ہے اس میں تعداد اتنی نہیں ہے۔ متون حدیث کی اگر تعداد اگر آپ لیں تو وہ تو 50,000 بھی نہیں بنتی ہے، اس سے کم ہے۔ اچھا ایک بات مسند احمد کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ مسند احمد سے اگر آپ کوئی چیز جیسے آپ بخاری شریف میں آپ دیکھتے ہیں جی صحابہ کے مثلا مناقب پہ ہم نکال لیں، طہارت سے متعلق لے لیں، نماز سے متعلق لے لیں، غزوات سے متعلق، صحاح ستہ میں آپ بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ مسند احمد میں بہت مشکل ہے، اور وجہ کیا ہے کہ مسند احمد میں موضوعات کی ترتیب ہی نہیں ہے نا، وہ صحابہ کی ترتیب ہے، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے مسند احمد سے کوئی چیز کسی موضوع کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں نا تو اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگے گا۔ تو اس پر پھر بعد میں علماء نے کام کیا ہے، یعنی مسند احمد میں جو روایات ہیں ان کو فقہی ترتیب کے ساتھ موضوعاتی ترتیب کے ساتھ بعض علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری آج کی بات چیت ہے، تقریباً پوری ہو جاتی ہے، اور بیچ میں جو تھوڑا سا ٹائم دوسری جانب لگ گیا ہنگامی حالات کی وجہ سے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بات ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ صاحبین پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے، لیکن اس کے لیے پھر الگ سے ہم انشاءاللہ کوئی ترتیب نکالیں۔ اس طرح جو صحاح ستہ والے حضرات ہیں ان پر بھی اللہ نے چاہا تو کوئی ہم الگ نشست ان کے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری سیرت ائمہ اربعہ جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہم نے کہا سنا اس میں جو کمی رہ گئی ہے، جو بشری لغزش سے یا حافظے کی کمزوری سے، سبقت لسانی سے جو اونچ نیچ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ کچھ کتابیں میں شیئر کروں گا، جو زبانی بات ہوتی ہے اس میں کمی بیشی بہرحال رہ جاتی ہے، کتاب کی بات الگ ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ کچھ کتابیں شیئر کروں گا، اور پھر وہ آپ ساتھی ان کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ دیکھتا ہوں ذرا یہ سوالات کیا ہیں، میں ذرا ایک منٹ ان کو دیکھوں کوئی سوالات ہیں یا نہیں ہیں۔
ہاں بظاہر نظر نہیں آ رہے. کوئی ہو تو آپ مجھے گروپ میں بھیج دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.